بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى أبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہوا کیا، اب مکے کے سارے پلگرمز جو بھی حج عمرے کے لیے آتے ہیں سب کا کھانا پینا سب ذمہ داریاں اب کیا ہے، عبد المطلب کے ہاتھ میں ہے۔ اب لیکن جو زمزم کا کنواں تھا، سب سے پہلے زمزم کا کنواں اسماعیل علیہ السلام کے زمانے میں کھودا گیا تھا۔ زمزم کا کنواں سب سے پہلے اسماعیل علیہ السلام کے زمانے میں کھودا گیا تھا۔ وہ سارا واقعہ ہے، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور حاجرہ علیہ السلام دونوں کو کیا کہتے ہیں، اللہ کے حکم سے مکے کی زمین پر چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ اب مکے کی زمین پر اس وقت کوئی آبادی نہیں تھی، پرندہ بھی پر نہیں مارتا تھا، پورا ریگستان تھا بالکل، اللہ کے حکم سے چھوڑ کر چلے گئے۔ اب جب ابراہیم علیہ السلام چلے گئے تو جب تھوڑا بہت کھانا پینا کچھ بھی تھا ان لوگ کے پاس، حاجرہ علیہ السلام کے پاس، جب وہ بھی ختم ہو گیا تو اسماعیل علیہ السلام گود کے بچے تھے، جب پیاس سے تڑپنے لگے، تڑپے تو حاجرہ علیہ السلام کیا کہ صفا مروہ کے درمیان دوڑے، کہیں کچھ مل جائے دیکھیں گے بول کر دوڑے، لیکن کچھ بھی نہیں ملا۔ لیکن جب واپس آئے تو ایک آواز آئی، وہ فرشتے نے، ایک فرشتہ آیا تھا وہاں پر، آ کے اس نے کیا کیا، اپنی ایڑی سے زمین کے اوپر مارا اس طرح سے کہ وہاں سے زمزم ابل کے نکل گیا۔ تو وہ زمزم پہلی بار نکلا، اس طرح سے نکلا تھا۔ اب ہوا کیا، جو لوگ وہاں پر آئے تھے زمزم کے پاس جب اسماعیل علیہ السلام کے زمانے میں، زمزم نکلنے کے بعد حاجرہ علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں پانی پیے رہے، وہاں پر ایک پرندہ پیا آ کر پانی پیا۔ وہ پرندوں کو دیکھ کر کیا ہوا، ایک قبیلہ وہاں پر آیا، وہ قبیلے کا نام تھا جرہم قبیلہ۔ تو وہ قبیلے میں کیا ہوا، آگے جانے کے بعد میں تھوڑی نسل گئی، ایگزیکٹلی کتنی پتہ نہیں، 4 5 6 8 10 کتنی نسل گئی، تھوڑی نسل جانے کے بعد میں اب وہ کیا ہوا، وہ لوگ، وہ قبیلہ وہاں سے چلے گیا، جرہم کا قبیلہ نہیں تھا وہاں پر، وہاں پہ زمزم کے کنویں کو بند کر کے چلے گیا۔ اب وہ بند کئی کو کرا کیا، وہ ایک پوری الگ ہسٹری ہے، وہ انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو دیکھیں گے۔ کچھ ٹائم کے بعد میں کیا ہوا، وہ قبیلہ ان کو بند کر کر زمزم کے کنویں کو بند کر دیا، اس میں سارے تلواریں، وہ یہ جو بھی تھا ان کا خزانہ، وہ سب اس میں ڈال دے کر چلے گئے وہ لوگ۔ اب ہوا کیا، جب عبد المطلب یہاں پر اب حضور کے زمانے میں پہلے عبد المطلب وہاں پر اب دیکھ رہے ہیں، وہاں پر سارے معاملات وہاں کے عبد المطلب کے اندر ہو رہی۔ اب عبد المطلب کو ایک دفعہ خواب آیا کہ زمزم کا کنواں کھودو، پانی نکالو، زمزم نکالو۔ اس طرح سے خواب میں اس کی جگہ بھی بتا دی گئی کدھر سے نکالنا ہے۔ اب لیکن
عبد المطلب نبی نہیں تھے، نبیوں کے خواب سچ ہوتے ہیں، عبد المطلب نبی نہیں تھے، لیکن جیسے کہ یونس علیہ السلام کے واقعے میں اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دے دیا تھا کہ یونس علیہ السلام کو آپ کو نگلنا نہیں ہے، کھا نہیں سکتے۔ مچھلی نبی نہیں تھی، لیکن اللہ کو حکم جس طرح پہنچانا ہے اللہ پہنچا دیتے، تو ویسے ہی عبد المطلب نبی نہیں تھے، لیکن اللہ اپنا حکم جس طرح بندوں تک پہنچانا ہوتا ہے پہنچا دیتے ہیں۔ تو ایک خواب میں ان کو بتایا گیا اور جگہ بھی دکھا دی گئی کہ یہاں سے زمزم نکالو، تو عبد المطلب نے کیا کیا، زمزم کھودنا شروع کیا۔ اب جب زمزم کھودنا شروع کیا تو آبویسلی مکے کے لوگ بیچ میں آ گئے، آ کے بولے پہلے تو روک دیا، پھر جب زمزم کا پانی نکلا تو اس میں سے ہم آپ کو بھی حصہ ہونا بولے، تو اب لیکن اللہ کا حکم عبد المطلب کو آتا، انہوں بولے تھے نہیں، اللہ میرے کو حکم کرے میں ہی کروں گا، یہ کام میرا ہے، یہ کنواں بھی میرا ہی رہے گا بولے۔ تو ان کے بیچ میں بحث ہوئی، بحث ہونے کے بعد میں وہ لوگ ڈیسائیڈ یہ کیے کہ ایک کاہنہ عورت کے پاس میں گئے تھے۔ کاہنہ مطلب کہ جو پرچہ ڈالتے، جادو وغیرہ کرتے تھے۔ اب جادو وغیرہ اسلام میں حرام ہے، لیکن یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کا واقعہ ہے، عرب جاہلیت میں تھا اس وقت، حرام ہے، وہ نہیں کرنا ہے، اور کوئی پاسبلٹی بھی نہیں ہے، وہ ویسا ہوتا بھی نہیں کچھ، لیکن اس وقت عرب جاہلیت کے میں تھے۔ تو وہ لوگ یہ ڈیسائیڈ کریں کہ ایک کاہنہ عورت کے پاس جائیں گے، جا کے معلوم کر بول دیں، سارا واقعہ سنا کر انہیں جو بولی اس کے اوپر ایگری کریں گے، تو سب یہ ڈیسائیڈ کریں مل کے جا کے نکلے جانے کے لیے۔ راستے میں اللہ تعالیٰ کچھ ایسے معجزات دکھائے جس سے مکے والوں کو معلوم ہو گیا کہ ہاں یہ ہے عبد المطلب کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کنواں دیا ہے، عبد المطلب کو حکم دیا ہے اس کا۔ اب وہ ڈیٹیل اس میں آتا بھی ہے، کچھ اور کتابوں میں کیسے آیا تھا، وہ ایک پیاس زارا ریگستان تھا، پیاس سے وہ لوگ پیاسے تھے، پانی وانی کسکن بھی نہیں تھا وہاں پر، عبد المطلب کی اونٹنی کے نیچے سے ایک دریا نکل آیا تھا، تو اس میں سے سب پانی پیے، تو اس طرح سے معلوم ہو گیا ان لوگوں کو۔ تو وہ لوگ کیا کہ وہیں سے واپس آ گئے، اور واپس آنے کے بعد میں کیا ہوا، جب یہ کھود رہے تھے، کنواں کھود رہے تھے، تو کنویں میں سے جو بھی خزانہ ملا ان کو، وہ تلواریں، وہ یہ جو جرہم قبیلہ اس میں ڈال کے بند کر دے کے چلے گیا تھا، وہ نکال کے تلواریں، پھر سے مکے کے لوگ بیچ میں آئے، آ کے لڑائی بحث ہوئی، تلواریں ان کو عبد المطلب کو ملی، اور جو سونا وہ یہ تھا وہ کعبے کے اندر گیا، اندر رکھا دیا گیا، کعبے میں رکھا دیا گیا۔ تو اب ہوا کیا، عبد المطلب نے ایک منت مانگی تھی کہ جب میں یہ سب واقعہ پیش آیا تو عبد المطلب نے ایک منت مانگی کہ جب یہ کام پورا ہو جائے گا، زمزم میں کھود دوں گا، تو جب اگر اللہ تعالیٰ میرے کو 10 اولادیں دیں گا تو میں 10 میں سے ایک کو اللہ کی راہ میں ذبح کر دوں گا، بول کر اس طرح سے عبد المطلب نے منت مانگی۔ اب آگے چل کر وہ لڑکا تھا عبداللہ، جو کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تھے، وہ کس طرح سے واقعہ پیش آیا ہم آگے دیکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔